बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट के कोर्स में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन डिसीशंस। A very important topic in the sense that the remuneration designs are very much affected by these factors in the environment, and this chart presents the factors which influence the remuneration decisions of organizations. अगर आप देखेंगे दो लेयर्स हैं इसके अंदर। जो आउटर लेयर है दैट कंसिस्ट ऑफ लेबर मार्केट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, लेबर यूनियंस, लेजिस्लेशन, इकोनॉमी और द स्टेज ऑफ इकोनॉमी। अगर वैसे बात की जाए, वैसे तो सारी चीज़ें इकोनॉमी के अंदर आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली हम बात करेंगे स्टेज ऑफ इकोनॉमी एंड देन सोसाइटी। अगर इनर लेयर की बात करें कि हमारे पास बिजनेस स्ट्रेटजी है, जॉब इवैल्यूएशन एंड अप्रेजल प्रैक्टिसेस हैं, एम्प्लॉई बजाते खुद हिमसेल्फ और हर सेल्फ, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और आखिर में रेम्यूनरेशन इटसेल्फ जो कि मुतासर हो रहा है। We are going to discuss each of these one by one. Number one is labor market. लेबर मार्केट में हमारे पास जो कंसिडरेशंस हैं, ए पार्ट जो उसका होगा ये होगा डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन्फ्लुएंस द वेज एंड सैलरी फिक्सेशन और द डिसीशंस। डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, डिमांड फॉर लेबर से मुराद ये है कि नंबर ऑफ पोजीशंस वैकेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडस्ट्री या किसी भी मार्केट में जो वैकेंसीज़ हों जॉब्स के लिए, चाहे वो परमानेंट हो या जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो वगैरह वगैरह, उसको कहा जाएगा डिमांड फॉर मैन पावर। सप्लाई से मुराद के ऑल दोज पीपल हु आर अवेलेबल फॉर वर्क, दोज हु इंटेंड टू रेंडर देयर सर्विसेज फॉर वैकेंट पोजीशंस, उनको हम सप्लाई ऑफ लेबर कहते हैं। और ये जो फैक्टर्स हैं या फोर्सेस हैं, ये असरअंदाज होते हैं सैलरी डिसीशंस पे या वेजेस डिसीशन पे। इनको अगर नीचे समराइज़ करके हम देखें कि सप्लाई ऑफ लेबर, इफ़ सप्लाई ऑफ लेबर इज़ ग्रेटर देन द डिमांड ऑफ लेबर, डिमांड फॉर लेबर, दिस लीड्स टू लो वेजेस और लो बारगेनिंग पावर ऑफ लेबर, या लो वेजेस का ट्रेंड होगा कि जो वेजेस पे किए जाएंगे या सैलरी पे की जाएगी वर्कर्स को, वो उनका औसतन वो कम होगी, ऑन एवरेज कम होगी, कंपेरेटिवली कम होगी। इसी तरह से सप्लाई ऑफ लेबर, इफ़ सप्लाई ऑफ लेबर इज़ लेस देन द डिमांड फॉर लेबर, दिस इज़ गोइंग टू लीड टू अ सिचुएशन वेयर हैंडसम पे विल बी अ ट्रेंड। उसका ट्रेंड होगा कि अच्छी पे की पे लोगों को पे जाए वो अच्छा किया जाएगा, सफिशेंटली किया जाएगा। और ये इसका बिल्कुल बरक्स होगा, जैसे ऊपर हमने लिखा है कि लो वेजेस होंगे तो यहाँ पे अच्छी पे होगी। ये दो कंडीशंस होंगी अगर हम बात करें लेबर सप्लाई और डिमांड फॉर लेबर की, और कैसे लेबर मार्केट जो है वो मुतासर करेगी हमारे डिसीशंस को। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पैकेज डिज़ाइन करने का सोचेगी तो उसको ये बातें कंसिडर करनी है कि मार्केट के अंदर क्या मकसद से चल रहा है। इसका जो बी पार्ट है, ए पार्ट था ये जो हमने डिस्कस किया, बी पार्ट है गोइंग रेट, द वेज रेट पेड बाय डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एन इंडस्ट्री इन एन एरिया ऑल्सो इन्फ्लुएंस पे डिसीशंस। गोइंग रेट हम कहते हैं जो मार्केट के अंदर जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस पे कर रही हैं सिमिलर जॉब्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डेली वेजेस पे कोई आर्मी शुगर मिल फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अगर डेली वेजेस पे किसी को हायर कर रही है तो वो डेली वेज जो दे रही है फॉर एग्ज़ाम्पल 500 600, तो सिमिलरली इनको कंपेयर किया जाएगा कि दूसरी शुगर मिल्स भी इतना दे रही हैं और एक ट्रेंड बन जाएगा। और जब आपका इदारा होगा तो आपको उसी गोइंग रेट को फॉलो करना होगा। तो गोइंग रेट भी आल्सो इन्फ्लुएंसेस और कॉम्पनसेशन डिसीजन वाइल डिज़ाइनिंग or fixing the pay, wage rate or the permanent pay, we have to consider what is the going rate. और ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है जब इदारे पैकेज डिज़ाइन करते हैं तो उनको सबसे पहले
یہی مائنڈ میں ہوتا ہے کہ واٹ از پریویلنگ دا مارکیٹ، کیا عام رواج ہے، کیا ٹرینڈ ہے، کہ کتنے دوسرے ادارے وہ کیا پے کر رہے ہیں اس جاب کے لیے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کاسٹ آف لیونگ. کاسٹ آف لیونگ ہمارے پاس جیسے نارملی 3 چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں: روٹی کپڑا مکان، فوڈ شیلٹر کلوتھنگ. کاسٹ آف لیونگ the impact of inflation on wages or salaries. انفلیشن جو رائز ان دا پرائسز آف گڈس اینڈ سروسز، ان کو کہا جاتا ہے کہ جیسے پرائسز بڑھیں اور آپ کے انکم نہ بڑھے اور پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں، آبویسلی دس از گوئنگ ٹو افیکٹ دا کاسٹ آف لیونگ. اگر کاسٹ آف لیونگ بڑھتی جا رہی ہے تو جو مینیجرس ہیں، کمپنسیشن مینیجرس جو ہیں، جو کہ پیکیج ڈیزائن کرتے ہیں، ان کو یہ سوچنا ہوگا، ان کو یہ بات مد نظر رکھنی ہوگی کہ یہ ایک کنسرن ہوگا ان کے لیے کہ اگر کاسٹ آف لیونگ بڑھتی جا رہی ہے تو ہمیں اپنے پیکیجز کو ریوائز کرنا ہوگا. ان کو ان اکارڈنس ود دی لیونگ کاسٹ وی ہیو ٹو ڈیزائن دا پیکیجز. فار ایگزامپل پیئنگ وچ میں یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں کنسرنس فار پیئنگ وچ میں کور منیمم کاسٹ آف لیونگ. فار ایگزامپل فوڈ شیلٹر اینڈ کلوتھنگ ایز پر دا منیمم ویج ایکٹ. یہ قانون ہے منیمم ویج ایکٹ جو کہ ورلڈ وائڈ ریکگنائزڈ ہے، پاکستان میں بھی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اپلائی نہیں کیا جاتا، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ منیمم ویج ایکٹ یہ پرسکرائب کرتا ہے کہ آپ کو کم سے کم از کم ایک پرٹیکولر اماؤنٹ جو ہے وہ لیبر کو دینا ہے. فار ایگزامپل پاکستان کے اندر یہ منیمم ویج جو ہے دیٹ از اراؤنڈ 15,000 پر منتھ. So employers or the owners of companies compensate workers by paying the DNS allowance. DNS کہتے ہیں مہنگائی کو. DNS allowance or by increasing pay, increasing basic pay. یہ جو کمپنسیشن مینیجرس ہوتے ہیں ان کو یہ بات کنسیڈر کرنی ہوتی ہے کہ اگر لیونگ کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے تو ہمیں اپنے پیکیج میں یہ بات انکلوڈ کرنی ہے کہ وی کین ایدر انکلوڈ ڈیئرنیس الاؤنس، جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیئرنیس الاؤنس انکلوڈ کریں، یا بیسک پے کو تھوڑا سا انکریز کریں جس کو کہا جاتا ہے اینول انکریمنٹ. دونوں آپشنس ہوتے ہیں. بہتر کون سا ہے دیٹ از اندر ڈبیٹ کہ اگر آپ ڈی این ایس الاؤنس دیتے ہیں تو وہ ایک پرٹیکولر اماؤنٹ ہوگا جو کہ ان کی سیلری میں انکلوڈ ہوگا. اگر آپ بیسک پے انکریز کرتے ہیں وہ سب جو بھی دوسرے الاؤنسز ہوں گے، فار ایگزامپل اکوموڈیشن الاؤنس یا میڈیکل الاؤنس جو کہ ایک پرسنٹیج ہوتا ہے بیسک پے کا، وہ بھی بڑھیں گے، تو اس کا زیادہ فائنینشیل امپیکٹ ہوتا ہے. اس لیے جو امپلائرس ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کون سا جو ڈیسیجن لینا ہے، ویدر ٹو انکریز بیسک پے اور گیو اے ڈی این ایس الاؤنس. اس کے بعد وی ہیو لیبر یونینس. لیبر یونینس ایز دے آر پریشر گروپس. کہا جاتا ہے کہ نو یونین وی ہیو اے فریڈم ٹو ڈٹرمن پے. آبویسلی یونین نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک آزادی ہے کہ ہم اپنے طریقے سے پے کو ڈیزائن کریں. اور اگر یونین ہے تو کیا ہوگا؟ ویئر از ان یونینائزڈ آرگنائزیشنس پے از سم واٹ انفلوئنسڈ بائی یونین پریشر. بالکل ایک کلیئر بات ہے. یونین والے جو ہوتے ہیں وہ وقتاً فوقتاً جو ہے اپنا پریشر ماؤنٹ کرتے ہیں، انفلوئنس لگاتے ہیں کہ پے کو بڑھایا جائے، اس لیے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، یا دوسرے ایکسکیوزز ہو سکتے ہیں کہ دوسرے ادارے زیادہ پے کر رہے ہیں، ہمیں بھی اپنا پے کریں. تو یونین کا یہ ایک فنکشن ہوتا ہے کہ وہ پے کو انکریز کرانے کے لیے اپنا پریشر جو ہے وہ ماؤنٹ کرتا ہے. اس لیے آپ جب بطور ایک مینیجر کمپنسیشن پیکیج ڈیزائن کریں گے، آپ کو یہ بھی مد نظر رکھنا ہے کہ لیبر یونینز بھی متاثر کریں گے آپ کے اس ڈیسیشن کو. اب وہ اپنا اگر پریشر لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ کانسیکوینٹلی امپلائرز ہیو ٹو سیک یونین کنسنسس، یا وہ ایک ریکنسیلیشن کی طرف جائیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ادارے کے اندر امن و امان قائم رہے
یونین سے زیادہ ایجیٹیشن نہ کریں اور کام کو متاثر نہ کریں، تو آبویسلی آپ کہیں گے بیچ والا راستہ ہو، کمپرومائز کریں، پے بڑھاتے ہیں یا کوئی مقصد کہ گیو اینڈ ٹیک ہو وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد لیبر لاز جو ہیں وہ بھی متاثر کرتے ہیں آپ کے ڈیسیشن پے کے ڈیسیشنس کو۔ فار ایگزامپل وی ہیو اے لا منیمم ویج ایکٹ 2015، another law payment of gratuity act, employee compensation act, etc. These laws regulate the determination of pay structure. For example, minimum wage in Pakistan is during the year 2020 was rupees 15,000 per month. These laws are enforced by the government of Pakistan all over the world from time to time in order to regulate the pay practices, compensation practices. So obviously these laws reflect upon the decisions to pay employees. متاثر ہوتے ہیں، کرتے ہیں آپ کے ڈیسیشنس کو، ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد سوسائٹی کی بات کرتے ہیں۔ سوسائٹی کسٹمس، ٹرینڈس، ایٹیٹیوڈس آف سوسائٹی towards the use of particular goods and services. For example, the price conscious society. ہمارے پاس سوسائٹی کے چند اقسام ہوتی ہیں، یہ ویری کرتی ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے۔ فار ایگزامپل پرائز کانشیس سوسائٹی جو ہے دیٹ از ویری مچ کنسرنڈ اوور دا پرائسز ریگارڈلیس ٹو دا کوالٹی آف پروڈکٹس، کہ کوالٹی کیا ہے، دے آر ویری مچ کنسرنڈ اوور دا پرائسز۔ اگر پرائس ان کو زیادہ لگتی ہے تو وہ پرچیز نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ کی ایک آرگنائزیشن دیٹ پروڈیوسز سم کوالٹی پروڈکٹس اینڈ ڈز ناٹ گیٹ a good response from the society, obviously this is going to affect your pay decisions. The second point is import oriented society، کہ اگر آپ کی سوسائٹی زیادہ امپورٹ پہ ریلائی کرتی ہے، does not give attention and value to the domestic products, this is also going to affect your pay decision، کہ demand for your products will decline and as a result of this you are going to pay less to your labor. You are going to مقصد یہ ہوگا کہ آپ جو ہے آپ کا جو بجٹ ہوگا HR کا وہ کم ہوگا۔ کنزمپشن اور انویسٹمنٹ اورینٹیڈ سوسائٹی اندر ٹائپ، کہ لوگ زیادہ کنزیوم نہیں کرتے اور زیادہ سیو کرتے ہیں، زیادہ انویسٹ کرتے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے آپ کے پے ڈیسیشنز پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دا اکانومی، and over here we refer to stages of the economy. You must be familiar with different 4 stages of the economy or economy cycle. First of all we have this starting point. Our economy starts here and goes up or expands. Expansion ہوتی ہے and goes up to the boom اور saturation جس کو کہتے ہیں، کہ یہ وہ پوائنٹ ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جس میں آپ کی اکانومی گرو کرتی ہے، سارے ریسورسز جو ہیں آپ نے یوٹیلائز کر رہے ہیں، ڈیمانڈ بڑی اچھی ہے اور ریسپانس مارکیٹ کا بڑا اچھا ہے، اور جا کے دس از گوئنگ ٹو ریچ دا میکسیمم پوائنٹ نون ایز بوم اور پیک پوائنٹ، کہ یہاں سے بعد 100% آپ کی اکانومی ایگزاسٹ ہونی ہے، 100% یوز ہونی ہے، اس کے بعد ایڈیشنل پروڈکشن نہیں ہونی، اب جو استعداد تھی اکانومی کی وہ پوری ہو چکی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اٹ اسٹارٹس ڈکلائننگ، ڈاؤن ٹرن آئے گا جس کو ہم ریسیشن کہتے ہیں۔ دا اکانومی ڈکلائنس اینڈ ڈکلائنس ٹورڈس دا لیسٹ پوائنٹ، دا منیمم پوائنٹ دیٹ از ٹرف، آلسو نون ایز ڈپریشن۔ ڈپریشن کی طرف اکانومی جائے گی۔ تو یہ جو ویریس اسٹیجز ہیں، پے کے ڈیسیشنس یہاں پہ کیسے متاثر ہوں گے؟ آبویسلی ہیئر وی ہیو دا ایگزامپل اور دا السٹریشن۔ دا ڈپریسڈ اکانومی، اگر ڈپریسڈ اکانومی ہے، مقصد کہ یہ پوائنٹ ہے، تو کیا ہوگا؟ دا لیبر سپلائی ول رائز۔ آبویسلی موسٹ آف پیپل ناؤ آر جاب لیس، کہ ڈیمانڈ نہیں ہے، ایکٹیویٹی نہیں ہے، جو ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں دے آر جاب لیس، تو لیبر سپلائی انکریز ہوگی۔ کانسیکوئنٹلی دس ول لیڈ ٹو the going rates of the pay will also decline، کیونکہ سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم ہے، تو organizations they are going to pay less as compared to the stable conditions of the economy.
اس کے بعد if it is expanding economy stage which represents that the demand for labor is high, it is on the rise. کیا ہوگا اگر if it is rising, the demand for labor is on the rise, زیادہ ڈیمانڈ ہے لیبر کی, تو purchasing power of people will also rise. اس لیے کہ ایکسپانشن ہے, لوگ جو ہیں وہ مقصد کہ زیادہ پرچیز کر سکتے ہیں, تو کیا ہوگا جب لوگوں کا پرچیزنگ پاور زیادہ ہوگا تو ڈیمانڈ پل انفلیشن ہوگی. ڈیمانڈ پل انفلیشن سے مراد یہ ہے کہ ڈیمانڈ کی وجہ سے پرائسز جو ہیں وہ گڈس کی بڑھ رہی ہیں. اگر یہ کنڈیشن ہو تو کیا ہوگا, یہ یہاں پہ بات رکے گی کہ ڈیمانڈ فار پے ریز, ہماری پے کو ریز کریں, اور ایمپلائز جو ہیں فیکٹری کے مالکان جو ہیں یا دوسرے جو ہیں وہ اس کو بڑھائیں گے پے کو, کیونکہ اس کو اپنی فیکٹری چلانی ہے. اس کے بعد ہم یہاں تک اپنے ڈسکشن کو کلوز کرتے ہیں. اس لیے ویڈیو کی جو ڈیوریشن زیادہ سے زیادہ 17 منٹ کی ہو سکتی ہے, اس کے بعد جو ہے ان کو اپلوڈ کرنے میں مشکل ہوتی ہے یوٹیوب پہ. تو آج کا لیکچر ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے. آج ہم نے جو کچھ پڑھا, لیٹس ٹیک اے ریکیپ آف واٹ ایور ہیز بین ڈسکسڈ ڈیورنگ دا ٹوڈیز لیکچر. ٹوڈے وی ڈسکس فیکٹرز انفلوئنسنگ امپلائیز ریمونریشن ڈیسیشنس. اس کے اندر ہم نے یہ جو آؤٹر لیئر کے جو فیکٹرز تھے, فورسز تھے, ان کو ہم نے آج ڈسکس کیا. انشاءاللہ ویل ڈسکس the other factors in the inner layer, for example business strategy, job evaluation, employee, financial health, inshallah in the next lecture. So if you have any questions, any confusion, you can consult me on WhatsApp and by my phone you can call me. اینڈ اور ہمارے پاس ایک زوم کا سیشن بھی ہو سکتا ہے, اگر آپ کو ضرورت ہو, سوالات آپ نے کرنا چاہتے ہیں, زوم پہ ایک سیشن ہم ہولڈ کر سکتے ہیں. اوکے بیٹا, تھینک یو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.